حامدا و مصلیا اما بعد۔ رجب کی مخصوص عبادات اور 27ویں رجب کے روزے کا حکم۔ دراصل رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلاً یعنی صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثبوت 1000 روزے کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ 1000 روزے کی برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل کر دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزے رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزے کہتے ہیں تو اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع یعنی من گھڑت، لہٰذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضرورت سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رجب کے 27ویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیوں کہ اس بارے میں روایات مختلف ہے۔ بہت ساری مختلف ہے
کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، تو بعض روایتوں میں رجب، بعض روایتوں میں ربیع الاول، ربیع الثانی، بعض میں رمضان اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سے رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔